اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اردو ترجمے کا سلسلہ، دوسری آڈیو، مترجم حجت الاسلام شیخ محسن نجفی، آواز صائب جعفری۔ سورہ بقرہ آیت 51 سے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت یعنی کتاب اور فرقان یعنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدا کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا، اپنا عصا پتھر پر ماریں، پس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارا اور سابئین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اس طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے روز کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، پناہ بخدا، میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں؟ وہ بولے، اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے، وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ۔ کہنے لگے، اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔
کہا وہ فرماتا ہے اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں۔ پس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے۔ اور یہودی کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دیجئے تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہو گئے، اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے؟ پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں۔ نہیں،
بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، صرف اس بات کی ضد میں کہ خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور بے تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو چیز توریت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کے بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو، اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول، اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ صدق العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی 51ویں آیت سے آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔